سمندر کے اندر کی زندگی ہے، انسان اس کے بارے میں 4 سے 5% جانتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو اتنا واضح بنایا اور اتنا پیچیدہ بنایا اور انسان کے لیے مسخر کیا، انسان اس کو ابھی تک جان ہی نہیں سکا اور جان بھی نہیں پائے گا، کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ تیرے رب کے جو لشکر ہے ان کو وہ اللہ ہی جانتا ہے، بندہ نہیں جان سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور بندہ اللہ کے جو لشکر ہیں ان کو کیا گنے گا؟ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ اگر جو اللہ کی تم پر نعمتیں ہیں اگر ان کو بھی گننا چاہو لا تحصوها، تم ان کو بھی نہیں گن سکتے۔ یعنی انسانی وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر لاتعداد نعمتیں اور رحمتیں ہیں، انسانی جسم کا ایک ایک خلیہ، ایک ایک ریشہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ اگر ان نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہے، ان کو کاؤنٹ کرنا چاہے، گننا چاہے، تو یہ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مخلوقات کو گن لے یہ تو بہت دور کی بات ہے، اپنے وجود پر ہونے والی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا کہ یہ اشرف المخلوقات اپنے شرف کو ثابت کرے، اپنے معاملات سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کرے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کیونکہ کتنی مخلوقات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، لیکن ان تمام مخلوقات کا معاملہ کیا ہے؟ کل قد علم صلاۃ، ہر کسی نے اپنی اپنی عبادت کو جان لیا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں انہوں نے اپنی اپنی صلاۃ کو، اپنی اپنی عبادت کو جان لیا، یعنی انہوں نے اپنی اپنی تسبیحات کو جان لیا، انہوں نے اپنے اپنے مقصد حیات کو جان لیا۔ لیکن انسان ہے کہ جاننے کے بعد اس کو فراموش کرتا ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ایسے آتی ہے کہ یہ تو کام کسی فقیر کا ہے، کسی مولوی کا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، ہم میں تو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور اس پہ بڑے دہریے بھی شور مچاتے ہیں دیگر جو دین بیزار لوگ ہیں کہ مسلمانوں کو تو اللہ نے جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تو عبادت کریں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کا کھانا پینا وہ کون کرے گا؟ سب اگر عبادت کریں گے، سب اگر انسان عبادت پہ لگ جائیں گے مسلمان، تو گھر کا راشن کون ڈلوائے گا؟ بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ ان کو پڑھائے گا کون اگر ہر کوئی عبادت پہ ہی لگ جائے؟ تو یہ سوچ آتی کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت، زندگی کا جو مقصد ہے، اس میں ہم بالکل کورے ہوں، اور ہم کورے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی تنخواہ، رزق بھی اللہ فرماتا ہے میں ان سے طلب نہیں کرتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں ان سے یہ بھی ارادہ نہیں کرتا کہ یہ مجھے فیڈنگ کریں، یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، ہم تو 5 وقتہ نماز پڑھ لیں یہ بھی غنیمت ہے،
بلکہ ہم جمعے کے جمعہ پڑھ لیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم تخلیق کا مقصد عبادت کیسے کریں گے؟